اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے عربوں میں تحریک برپا کی تھی ایمان خالص کی، اور ان کو سر بلند کیا، ان کو عزت دی عربوں کو آج سے 1500 سال پہلے اسی کتاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر شک نہیں ہے، یعنی کوئی جھوٹ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی رد و بدل اس کے اندر نہیں ہے، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام وحی لائے نبی علیہ السلام کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھ کے سنایا لوگوں میں۔ آج دیکھیے یہ انسانیت ہے، طرح طرح کے گروپوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر۔ ہر ایک اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں، اور سارے یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا اسٹیمپ لگائی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو یہ کام کریں، جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اس کو کسی انسان کے پھر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ اسی انداز سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں راستے سامنے رکھے گئے ہیں، ایک ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، ایک گمراہوں کا راستہ ہے۔ اور اس سے پہلے شروع میں سورہ فاتحہ ہے، کتاب کا گویا دیباچہ ہے، دروازہ ہے، ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ میرے بندو اس طرح میری تعریف کرو، اور پھر میرے سے ایک عہد و پیمان کرو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم خواہش بھی یہی رکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر ہم چلیں، ایسے لوگوں کے راستے پر ہم چلیں جو ہدایت یافتہ، جو انعام یافتہ، جن سے اللہ خوش ہوا۔ اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے، تیرا غضب نازل ہوا ان کے اوپر، سخت تو غصے ہوا ان کے اوپر، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اس سورہ فاتحہ کا گویا یہ پورا قرآن جواب ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے بیوی بچوں کا بھی ہے، آپ کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کا بھی معاملہ ہے۔ اگر صرف معاملہ اپنا ہوتا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ اس راستے پر نہ چلیں جو قرآن کا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے، جو حدیث کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اگر اس پر آپ پریکٹیکلی نہ چلیں، صرف کہنے کی حد تک رہے اور پریکٹیکلی نہ چلیں، تو آپ کی اولاد کو، آپ کے بیوی بچوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ یہ پریکٹیکل معاملہ ہے، یہ سننے سنانے والا معاملہ نہیں ہے صرف۔ جس طرح عام طور پر جو رائج الوقت دین ہے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، عمرہ کبھی کر لیا، مسجد ہے اس میں جا کے نماز پڑھ لی، باہر غلہ رکھا ہوا پیسے بیچ میں ڈال دیے،
یہ دینداری ہے جی، یہ گویا اسلام ہے جی، وہ یہی سمجھتے رہیں گے ہم اسلام کے اوپر ہیں، لیکن وہ اسلام جو تبدیلی لاتا ہے، جو انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے، جو ایمان خالص سے شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد ایمان خالص ہے، پہلی اینٹ جس کی رکھی گئی ہے توحید کے اوپر رکھی گئی ہے، اور تمام انبیاء نے آ کے اسی طریقے سے دعوت دی۔ ہزار مسائل ہوتے تھے ان کے اندر، جس طرح آج ہماری قوم کے ہزار مسائل ہیں، کون کون سا مسئلہ چھیڑا جائے، اور لوگ چھیڑتے ہیں، کوئی ایک مسئلے کو لے کے اٹھتا ہے، کوئی دوسرے مسئلے کو لے کے اٹھتا ہے، کوئی ترقی کی راہ دکھاتا ہے، معیشت کو ٹھیک کر لو پہلے پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ کہتے ہیں پہلے اقتدار لے لو، جب اقتدار تمہارے پاس آئے گا تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو یہ سارے فلسفے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی کیسے لے لو، کوئی دیتا ہے؟ کبھی ہوا ہے دنیا کے اندر کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھے دے دو اقتدار کو، کہ ہاں یہ لے لو جی؟ یہ کوئی لینے والی اور دینے والی چیز ہے؟ اور نبی علیہ السلام کو تو اقتدار پیش کیا جاتا تھا کہ یہ بات نہ کہیں ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ بات نہ، وہ بات کون سی بات تھی؟ یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ یہ بات نہ کہیں، یہ جو بات آپ نے چھیڑی ہے یہ بڑی سخت بات ہے، یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، اس سے تو یہ ایک معاشرے کے اندر کھلبلی مچ جائے گی۔ فرعون تک نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ بات موسیٰ، یہ تیری بات اگر مان لی تو مصر کے اندر افراتفری پھیل جائے گی، فساد پھیل جائے گا، اندازہ لگے گا۔ اس کو پتا تھا یہ بات ایسی ہے کہ کچھ اس کے ماننے والے ہوں گے اور کچھ اس کے انکاری ہوں گے، ان کا لڑائی شروع ہو جائے گی آپس میں۔ یہ بات ایسی بات ہے، یہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، اور بات ایک ہی ہے۔ ہر دور میں یہی بات کہی گئی کہ یہ بات ہے، یہ ایک بات مانو، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تمہارے اوپر، اور یہ بات نہ مانو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تمہارے اوپر۔ اب یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے، بات ایک ہی بات ہے، مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ ہم وہ دعوت لے کر اٹھے ہیں الحمدللہ، قوم کو اس انداز سے ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ بات قوم کے لوگوں تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اس بات کو مانو، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہارے قرضے اتر جائیں گے، تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہاری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آج جتنے ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ سارے محکمے ٹھیک ہو جائیں گے، صحافی ٹھیک ہو جائیں گے، اخبارات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری فوج ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، اور تمہاری انتظامیہ ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری پولیس ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ ایک بات مان لو کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اور یہ جو نقلی تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، کسی کو کھوٹی کھڑی کرنے والا کہتے ہو، جھکتے ہو کسی کے سامنے، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس و میلے کرتے ہو، کہتے ہو یہاں سے بگڑی بنے گی، یہاں غلے رکھے ہوئے تم نے پیسے ڈالتے ہو، تمہاری پیری مریدی ہے، یہ سارے فراڈیے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے اور اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تمہاری ساری مسائل کے حل ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی ہے۔ تم یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، لگے رہو پھر، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارے رب کو کیا پڑی ہے کہ تم اس کو نہ پکارو؟ جب تم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا ہے، اب عنقریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ تمہارے اوپر اللہ کے ہلکے عذاب کے کچوکے ابھی یہ جو آ رہے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی اللہ کے باغی کافر اور مشرک تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، بدماش قسم کے لوگ جو تمہارے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ کہیں تم فرقوں کے اندر بٹ گئے ہو، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی حنفی اور کوئی حنیفی بنا دیا گیا، یہ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو برس رہے ہیں۔ پھر تمہارے سیاسی گروپ بن گئے، فرقہ بندیاں ہیں، اور پھر تمہیں مسلکوں کے اندر جگڑ کر، پارٹیوں کے اندر جگڑ کر شیطان نے تمہارے اوپر حکمرانی کی ہے۔ تم اللہ کے بندے بننے کی بجائے تم قبروں کے، مزاروں کے بندے، گنبد کے بندے بن گئے ہو، پیروں کے بندے بن گئے ہو، سیاسی لیڈروں کے بندے بن گئے ہو، اپنے افسران کے بندے ہو، ہر چیز کی بندگی کرتے ہو سوائے اللہ کی بندگی کے۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں بتانے کے لیے۔ یہ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے
اپنا نقصان کرو گے۔ تمہارے بیوی بچے جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے، وہاں تمہاری گریبان کو پکڑیں گے، تمہاری بیوی تمہارے اوپر لعنت بھیجے گی کہ بے ایمان، دنیا میں تم نے اچھی گاڑی میں بٹھایا تھا، اتنے اچھے محل اور اتنے اچھے بڑے فلیٹ میں تم نے رہائش دلوائی تھی، اچھے کھانے تم نے کھلوائے تھے، اور بے ایمان تم نے یہ بات نہیں مانی، نہ کہیں سے سیکھ کے آئے ہو، نہ ہمیں بتائی، ایسے خاوند تمہارے اوپر لعنت ہو۔ یہی بھائی بڑے بھائی کو کہے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہے گا، اور اولاد اپنے والد کو کہے گی، جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کو یہی کہیں گے کہ بھائی مانو ایک پارٹیاں کرتے تھے، پکنک ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی، اور ایک بات آئی بھی تھی، میں نے اس کا ذکر بھی تم سے کیا تھا، لیکن تم نے کہا نہیں چھوڑو ایسے، یہ مولوی بات کہہ، سب کو تم نے مولوی سمجھا تھا، تمہیں مولوی اور مجاہد میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا، تم نے ہر معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کیا تھا، ٹماٹر بھی لینے جاتے تھے عقل کو استعمال کرتے تھے، گڑھا لینے جاتے تھے، آلو لینے جاتے تھے، کوئی چیز لینے جاتے تھے عقل کو استعمال کرتے تھے کہ کہیں باسی تو نہیں ہے، کہیں غلط تو نہیں ہے، کہیں ریٹ زیادہ تو نہیں لگایا جا رہا، لیکن ایمان عقیدے کے معاملے میں تم نے کبھی سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی، جو کچھ مولوی صاحب کا چبایا ہوا تھا تم نے نگلنا شروع کر دیا، جو کچھ پیر صاحب نے تمہیں بتایا تم نے اس کی پنڈلیاں دبانی شروع کر دی، تمہیں ذرا ہوش نہیں آئی ہے۔ اس انداز سے یہ سارے پچھتائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی دولت جو آپ کو ملی ہے، یقین کرو یہ بڑوں کی بادشاہی سے زیادہ بڑی بات آپ کے حصے میں آ گئی، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو ایمان آپ کے حصے میں آ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم باہر نکلے ہیں، یہ پروگرام بنایا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ ہم نے ووٹ لینے ہیں، نہ چندے اکٹھے کرنے ہیں، نہ کوئی اور کسی چلے کی طرف لوگوں کو، یا کوئی پارٹیاں نہیں، ہم نے ووٹیں نہیں لینی آپ سے، سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم۔ ہماری سیاست تمہاری سیاست سے بہت اونچی ہے، تمہاری سیاست بہت چھوٹی ہے، ہماری سیاست پوری دنیا کا نقشہ بدری کر دے گی انشاءاللہ، ہماری سیاست بہت بڑی ہے، تم بہت چھوٹے پر راضی ہو گئے ہو، مالک نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا تھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا سر بلند کرنا تھا اگر یہ بات مان لیتے، اور آخرت میں جنت کی بادشاہی کا تاج تمہیں پہنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم نے جلدی معاملہ کیا ہے، تم نے اللہ کی بات پر یقین ہی نہیں کیا ہے، تم نے نبیوں کی بات پر یقین نہیں کیا ہے، تمہیں نبیوں کا راستہ پسند نہیں آیا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تمہیں پسند نہیں آیا ہے، تمہیں راستہ پسند آیا ہے عبد القادر جیلانی کا، معین الدین چشتی کا، علی جوہری کا راستہ تمہیں پسند آیا، اعلیٰ حضرت اور ابو اعلیٰ کا راستہ تمہیں پسند آیا ہے، تم نے اپنے اپنے امیروں اور پیروں اور فقیروں کی باتوں کو مانا ہے، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اگر اللہ کی بات کو مانتے، یوں ذلت و خواری تمہارے مقدر میں نہ بنتی، تم اس طرح بھیک مانگتے، کچکول اٹھا کے نہ دوسروں کے سامنے جاتے، کبھی روس کے سامنے جاتے ہو، کبھی چائنا سے بھیک مانگتے ہو، کبھی سعودیہ سے جا کر بھیک مانگتے ہو، کبھی امریکہ کے گھٹنے جا کے پکڑتے ہو، ٹھوکر کے ساتھ کوئی حقارت کے ساتھ کوئی وہ چیز تمہیں پھینکے جا کے اٹھاتے ہو، چوستے ہو، کھاتے ہو، اور جو قرضے لیتا ہے قرضے لینے میں تھوڑا کامیاب ہو جائے تو ساری پارٹی کا دیکھا ہمارے لیڈر نے وہ کام کیا جو پچھلے لیڈر سے نہیں ہو سکا ہے، اس طرح تم قرضوں کے اندر جکڑ دیے گئے ہو، یہ ذلت اور خواری ہے تمہاری شرک کرنے کی وجہ سے، تمہارا جرم شرک ہے، بس آج شرک سے توبہ کر لو، ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اس کتاب کی طرف آؤ، صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا اس کتاب کی وجہ سے اٹھایا تھا، اور آج جو تم گرے ہو وہ اسی کتاب کی وجہ سے گرے ہو۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، یہ اور بات کہ جن کا یہ شعر تھا وہ خود اسی قرآن کے اصل ماننے والے نہیں تھے، وہ بھی جمہوریت کے پرستار تھے، قبروں کے پرستار تھے، اور صوفیہ کے پرستار گزرے ہیں سارے۔ کاش یہ جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرنے کا وقت ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ پریکٹیکل معاملہ ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ بات منہ سے کہہ دی تو وہ معاملہ ہے، جب تک پریکٹیکل اس کے پیچھے نہیں ہوگا، تم نے عملاً کفر و شرک کو چھوڑنا ہوگا، ان سب بتوں کو گرانا ہوگا، چاہے یہ مزاروں کی شکل میں ہوں، چاہے یہ مورتیوں کی شکل میں ہوں، چاہے تصویروں کی شکل میں ہوں، چاہے یہ مسلک کی شکل میں ہوں، فرقہ بندی کی شکل میں ہوں، ان سارے بتوں کو توڑنا ہوگا، اور خالص اپنے آپ کو اسلام کے اندر لاؤ، مسلمان کہلواؤ، مسلم کہلواؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس ذلت کو عزت کے اندر بدلی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔